حال ہی میں خود پر انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے کا الزام عائد ہونے کے بعد ایم کیو ایم کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے موقف اپنایا ہے کہ چونکہ وہ سیاسی طور پر دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں، اس لیے سندھ میں انسداد دہشت گردی پالیس نے مجھے پرانے کیسز میں طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ چند برس پہلے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی ایک پاکستان اور فوج مخالف تقریر کے بعد ایم کیو ایم نے ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں لندن بیٹھی قیادت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے خود کو ایم کیو ایم پاکستان قرار دے دیا تھا۔ بعد میں عام انتخابات کے موقع پر ایم کیو ایم پاکستان مزید دھڑے بندی کا شکار ہو گئی اور منتخب اراکین اور تنظیم نے خود کو ڈاکٹر فاروق ستار سے الگ کر لیا اور انہیں ان کی تنظیمی ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش کر دیا گیا۔ فاروق ستار کے خلاف بغاوت کے بعد اس وقت ایم کیو ایم پاکستان دھڑے کے کرتا دھرتا خالد مقبول صدیقی ہیں، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار کو ایم کیو ایم پی آئی بی کالونی گروپ کا سربراہ پکارا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کا مہرہ قرار دیتی ہے، اور یہ تاثر عام ہے کہ گزشتہ 20 برسوں میں ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کیں ان کے لیے اسلحہ اور پیسہ را نے فراہم کیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ ایم کیو ایم کو جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور جسے بعد میں جنرل پرویز مشرف نے اپنے اردو سپیکنگ کنیکشن میں مزید پروان چڑھایا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی بنائے ہوئے الطاف حسین نے فوج کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیا۔ تب اچانک اسٹیبلشمنٹ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ الطاف حسین بھارت کے لیے کام کرتا ہے اور ملک دشمن ہے۔ چنانچہ عدالت کے ذریعے الطاف حسین کی میڈیا کوریج پر ملک بھر میں پابندی لگا دی گئی۔ یاد رہے کہ چند سال پہلے الطاف حسین سے بغاوت کر کے اپنی الگ سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی بنانے والے سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال بھی ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو لوگوں کا خون چاہیے، بھارت انہیں پیسے دیتا ہے۔ میرے سامنے اس نے کہا کہ ہاں بھارت ہمیں پیسے دیتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ ہمیں بانی ایم کیو ایم کے ساتھ رہنے کا دنیاوی فائدہ تھا، لیکن ہم نے اللہ کے خوف سے ان سے دوری اختیار کی۔ نوجوانوں کو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے قاتل اور را کا ایجنٹ بنایا، اپنے آقاؤں کے کہنے پر سندھو دیش کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے کاؤنٹر ٹیرورزم محکمے کے سربراہ عمر شاہد کا کہنا ہے کہ حال ہی میں گرفتار کیے گئے ایم کیو ایم دہشت گردوں کے را کے ساتھ تعلقات ثابت ہوئے ہیں اور وہ ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی ایک ٹیم انہیں سمن دینے کے لیے ان کے گھر اور ان کی عارضی رہائش گاہ آواری ہوٹل گئی تھی۔ اس سمن میں ڈاکٹر فاروق ستار کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ انڈین ایجنسی را سے وابستہ ملزمان نعیم خان اور عمران نے را سے اپنی وابستگی کروانے میں ڈاکٹر فاروق ستار کی معاونت ظاہر کی ہے، لہٰذا انہیں پابند کیا جاتا ہے کہ وہ 5 جون بروز ہفتہ سی ٹی ڈی میں تمام تر شواہد کے ساتھ مذکورہ تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہوں۔ واضح رہے کہ سابق پی ایس پی رہنما انیس ایڈوکیٹ کو بھی دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں سی ٹی ڈی نے طلب کر رکھا ہے۔ دوسری جانب فاروق ستار نے گرفتار ملزمان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک انسپیکٹر کا فون آیا تھا کہ وہ سمن دینے آنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آ جائیں، میں اپنی مستقل رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ اس وقت ٹی وی کیمرے والے بھی پہنچ گئے، شاید وہ انہیں یہ اعزاز ٹی وی کیمروں کے سامنے دینا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں وہ سیاسی طور پر دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو متحرک کیا ہے اور ان کا حالیہ جلسہ بھی کامیاب رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کراچی کے تاجروں کی حمایت میں پریس کانفرنس بھی کی اور شاید یہی سرگرمیاں کسی کو ناگوار گزر رہی ہیں۔ تاہم دوسری جانب کاؤنٹر ٹیرورزم محکمے کے سربراہ عمر شاہد حامد کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے سابق رہنما انیس ایڈوکیٹ کو بھی دہشت گردی کے واقعات میں تفتیش کے لیے سمن جاری کیا گیا ہے، جو انہوں نے وصول کر لیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔